اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم 30 تک پڑھ چکے تھے اور اب نشست نمبر 31 حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و اہل خاندان شعبہ ابی طالب میں ہم اس پر بات کر رہے تھے کہ قریش کی رشدوانیاں ناکام ہو گئیں، نجاشی نے انہیں بے عزت کر کے اپنے دربار سے نکال دیا۔ آئیے اب آگے بڑھتے ہیں۔ صحابہ کرام کے لیے اب مکہ کی زندگی تنگ ہوتی جا رہی تھی۔ کفار نے حضرت ابی طالب اور ان کے خاندان کو بشمول حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و دیگر صحابہ سب کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ ان کا شر اپنی انتہا کو پہنچا ہوا تھا، لہذا باہمی مشاورت سے یہ طے پایا کہ جو بچے ہوئے لوگ ہیں وہ ایک جگہ جمع ہو جائیں تاکہ دفاع میں آسانی ہو اور سامان خورد و نوش بھی دوسری جگہوں سے حاصل ہو سکے، کیونکہ قریش نے ایک معاہدے کے تحت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے حمایتیوں کا مکمل بائیکاٹ کر دیا تھا اور اس دستاویز کو کعبے کی چھت پر آویزہ کر دیا تھا جس میں یہ طے کیا گیا تھا کہ بنی عبد المطلب کے وہ لوگ جو حضور کے حامی ہیں ان سے کوئی کسی قسم کا تعلق، لین دین، رشتہ وغیرہ کچھ نہ کرے، حتیٰ کہ ابو لہب نے تو اپنی بیٹوں کو حکم دیا کہ وہ اپنی بیویوں کو بھی طلاق دے دیں۔ بدبختوں نے جو عہد نامہ تیار کیا تھا اس میں یہ شرائط تھی کہ جب تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نئے دین سے تائب ہو کر وہ اور ان کے ساتھی باپ دادا کے دین پر عمل نہ ہو جائیں، اس وقت تک ان لوگوں سے نہ کسی قسم کا تعلق رکھا جائے، نہ ہی خرید فروخت کی جائے، نہ ہی رشتے کیے جائیں اور رشتے دیے جائیں۔ اس میں اس عہد کو دہرایا گیا تھا کہ ہم میں سے کوئی بھی اور کبھی بھی اسلام قبول نہیں کرے گا، مگر یہ ان کا عہد نامہ تھا اور اللہ کا اپنا پلان، اور ان میں چند ایک کو چھوڑ کر باقی سب نے بعد میں اسلام قبول کر لیا۔ نہ صرف اسلام قبول کیا بلکہ اقتدار پر بھی قابض ہو کر اول المسلمین سے بھی بعضوں میں خود مرتبے میں آگے نکلنے کے داعی ہو گئے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ بندے کو منہ سے کچھ نکالنے سے پہلے کئی مرتبہ سوچ لینا چاہیے۔ ان کی شقاوت کا یہ حال تھا کہ شعبہ ابی طالب میں بچے بھوک سے اس طرح بلکتے تھے کہ ان کی آوازیں دور دور تک سنائی دیتی تھی، مگر ان کے دل نہیں پسیجے۔ وہ شعبہ ابی طالب کے قریب کھڑے نگرانی کرتے رہتے تھے کہ کوئی چیز وہاں نہ پہنچے۔ ایک دن خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے حکیم بن حزام اپنے غلام کے ہمراہ اپنی پھپھی حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے لیے شعبہ ابی طالب میں کھانا لے جا رہے تھے کہ ابو جہل نے روکا اور ان سے کہا کہ وہ ہرگز کھانا نہیں لے جانے دے گا بلکہ انہیں دھکے مارتے ہوئے واپس مکہ لے جائے گا۔ دریں اثنا ان کے ایک رشتے کے چچا ابو الخیر بن حارث آ گئے اور پوچھنے لگے کہ کیا ماجرا ہے۔ حکیم نے بتایا کہ میں پھوپھی کے لیے کھانا لے جا رہا ہوں، مگر ابو جہل مزاحمت کر رہا ہے۔ اس کو انہوں نے سمجھانا چاہا مگر ابو جہل اڑ گیا کہ چاہے جو کچھ بھی ہو جائے میں شعبہ ابی طالب میں کچھ نہیں لے جانے دوں گا۔ یہ سن کر ابو الخیر بھی طیش میں آ گئے اور انہوں نے اس کی داڑھی پکڑ لی اور پھر حکیم سے کہا کہ تم کھانا لے جاؤ، میں اسے دیکھتا ہوں۔ اصل میں جو لوگ باہر رہ گئے تھے اور محصورین سے رشتہ داریاں رکھتے تھے ان کے دلوں میں اپنے عزیزوں کے لیے نرم گوشہ موجود تھا اور وہ چاہتے تھے کہ کسی طرح سے صلح صفائی ہو جائے، مگر مشکل یہ تھی کہ نہ تو حضور کے پائے استقامت میں لغزش آ سکتی تھی کیونکہ وہ خدا کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بعید تھا، نہ کفار ان کو مزید تبلیغ کا موقع دینا چاہتے تھے۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ اسلام اطراف میں پھیل رہا ہے، کئی قبائل مسلمان ہو چکے ہیں، لہذا ان کی چودراہٹ چند دن کی بات ہے۔ جس دین میں بنیادی تقوی ہو وہاں قبائلی امتیاز اور نسلی برتری بہت دور کی بات تھی، لہذا انہوں نے حرم شریف میں حضور اور ان کے ساتھیوں کا داخلہ بھی بند کر رکھا تھا۔ اتنے میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہنگامہ دیکھ کر باہر نکل آئے اور ابو جہل کو برا بھلا کہنے لگے
اور خوب صلواتیں سنائیں۔ بہرحال اس کی کوئی پیش نہ چلی اور حکیم کھانا پہنچانے میں کامیاب ہو گئے۔ یہاں کی صورتحال کی غمازی وہ حدیث کرتی ہے جس میں حضور نے فرمایا تھا کہ ہم پر بعض وقت ایسے بھی گزرے کہ ہمارے پاس کھانے کو صرف اتنا ہوتا تھا کہ بلال اپنی بغل میں چھپا لیں۔ اس حال میں یہ شیران خدا مختلف روایات کے مطابق 2 یا 3 سال رہے، واللہ عالم کون سا عرصہ درست ہے، بلکہ بعض روایات میں 7 سال بھی کہا گیا ہے، جو کسی طرح بھی قرین قیاس نہیں ہے۔ اس صورتحال کے باوجود حضور نے تبلیغ کا فریضہ ترک نہیں کیا اور تبلیغ جاری رہی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزشتہ قوموں کے قصے بیان کرتے تو لوگ اشش کر اٹھتے کہ حضور کو یہ قصے کہاں سے معلوم ہوئے، جبکہ انہوں نے تو کسی استاد کے سامنے زانوئے ادب طے نہیں کی۔ ان کا کوئی استاد نہیں تھا اور وہ باقاعدہ خواندہ بھی نہیں تھے۔ وہ دل میں کہتے کہ یہ یقیناً رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، مگر دکھ یہ تھا کہ آخر خدا نے ان میں سے کسی کو رسول کیوں نہیں بنایا، انہی کو کیوں بنایا، جس کا ذکر بار بار اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مختلف آیات میں فرمایا ہے، اور جواز یہ دیا ہے کہ ہماری مرضی ہے کہ ہم جس کو چاہیں نبوت عطا فرما دیں۔ اسی دوران کئی آیات قرآن میں کفار کی مذمت میں بھی نازل ہوئیں، اور خاص طور سے سورہ تبت یدا، جو کہ ابو لہب اور اس کی بیوی کی مذمت میں نازل ہوئی۔ ہم انشاءاللہ اس سورہ کی شکل میں جو پیشن گوئی آئی ہے اس پر بعد میں بات کریں گے کہ کس طرح ابو لہب کے انجام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے لیے عبرتناک بنا دیا۔ اس وقت بدبخت کے بارے میں ایک روایت ہے کہ ایک دن ابو لہب نے ہند بنت عتبہ سے کہا کہ اے عتبہ کی بیٹی، مجھے یقین ہے کہ تو ابھی تک اپنے باپ دادا کے دین پر قائم ہے اور لات و عزا کی پجارن ہے۔ اس نے جواب دیا کہ ہاں، آپ کا خیال درست ہے۔ تو کہنے لگے کہ میں بھی عبد المطلب کا بیٹا ہوں، تم دیکھنا کہ میں کس طرح اپنے بھتیجے محمد کا قصہ پاک کرتا ہوں، اور ہم اہل قریش اس کے دین کو کبھی قبول نہیں کریں گے۔ اب تک مجھ پر اور میرے ساتھیوں پر کوئی اثر نہیں ہوا ہے۔ یہ بہت کم لوگوں کو علم ہے کہ حضرت ابی طالب ایک عظیم شاعر بھی تھے، اور انہوں نے ہر موقع پر اپنے اشعار سے صورتحال کی ترجمانی کی ہے، لہذا اس واقعے پر بھی ان کے اشعار ادب میں تاریخی سرمایہ ہیں، جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں آپ پر قریش کے مظالم کی مخالفت کی ہے۔ جیسے کہ ہم پہلے تحریر کر چکے ہیں کہ بنو ہاشم کے کچھ رشتہ دار جو کہ ایمان نہیں لائے تھے، وہ بھی اپنی قرابت کے باوجود اکثریت کے سامنے خاموش تھے، لیکن چپکے سے سامان خورد و نوش پہنچاتے رہتے تھے اور محصورین کے لیے ایک نرم گوشہ رکھتے تھے۔ انہی میں سے ہشام بن عمر تھے، جو ایک دن کچھ سامان رسد لے کر شعب ابی طالب پہنچے۔ جیسے ہی وہ اپنا اونٹ لے کر اس گھاٹی میں داخل ہوئے تو پرلی مٹبھیڑ زبیر بن ابی امیہ سے ہوئی، جو کہ حضرت عبد المطلب کے نواسے تھے۔ ان سے شام نے پوچھا کہ کیا آپ لوگ اسی طرح محصور رکھ کر قریش کے ظلم و ستم سہتے رہیں گے؟ ہم سب سے تعلقات منقطع رکھنا پسند کریں گے، اور میں آپ لوگوں کے لیے کھانا اور کپڑے وغیرہ جو لایا ہوں، کیا اسے قبولیت نہیں بخشیں گے؟ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام سے کہنے لگے، یہ بھائی تمہیں لوگوں نے تو ہم سے تعلقات منقطع کر رکھے ہیں، قرابت داری چھوڑ کر قریش کا ساتھ دے رہے ہو۔ ایسی صورت میں جب کہ عہد نامہ بھی موجود ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں اور تم کیا کر سکتے ہو؟ اس نے جواب میں کہا کہ سب سے پہلے مخالف تو میں خود ہوں اور اسے زیادتی سمجھتا ہوں۔ زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چلو، ایک تو تم ہو، ہم مان لیتے ہیں کہ تمہارے سوا کو دوسرا تو یہ جرت نہیں کر سکے گا۔ ہشام نے کہا کہ آپ کا یہ خیال غلط ہے، بلکہ کافی لوگ ہیں
جو اس زیادتی کو جو آپ لوگوں کے ساتھ ہو رہی ہے پسند نہیں کرتے، اور آپ لوگ کہیں تو میں اپنے حلقہ احباب و اقارب کو ٹٹولتا ہوں، ممکن ہے کہ مفاہمت کی کوئی صورت پیدا ہو جائے اور آپ لوگوں کو اس مصیبت سے نجات مل سکے۔ اس کے بعد وہ چند ہم خیال لوگوں کو اس بات پر آمادہ کرنے میں کامیاب ہو گئے، اور جب معاہدہ چاک کرنے کے لیے کھولا گیا تو اس کو ڈیمک چاٹ چکی تھی۔